السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 18 سورۃ النور مدنیہ اور اس کی آیت نمبر 13۔ تو آیت نمبر 13 کی سب سے پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کیوں نہیں، لا نہیں، لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لائے، علیہ اس پر، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةِ چار، شہداء گواہ، شہیدن اس کی واحد ہے اور شہداء اس کی جمع ہے۔ جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاء کا اصل ترجمہ ہوتا آیا، لیکن با اس کے بعد آ جائے تو پھر وہ ترجمہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے اور اس کا ترجمہ لایا ہو جاتا ہے۔ تو جاء علیہ بی یہ جو آیا ہے اس نے جاء کا ترجمہ لائے میں کر دیا۔ لولا جاء کیوں نہیں لائے وہ، علیہ اس پر، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ چار گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا پس جب نہیں وہ لائے، بِالشُّهَدَاءِ گواہوں کو، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس، ہم وہی، الکاذبون ہم الکاذبون ملا کے پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو الکاذبون جھوٹے ہیں، کامل جھوٹے ہیں، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 13 کی تفسیر کریں گے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کسی پر تہمت لگائے، کسی پاک دامنہ مرد یا پاک دامنہ عورت پر تہمت لگائے تو اس کو چاہیے کہ وہ چار گواہ پیش کرے۔ اب یہ چار گواہ پیش کرنا کس لیے تھا کہ جب اس کے پاس چار گواہ پورے جب تک نہیں ہوں گے تب تک وہ آ کے عدالت میں، شرعی عدالت میں بات نہ کرے، نہ وہ معاشرے میں بات کرے، نہ وہ لوگوں کے پاس بیٹھے کھڑے بات کرے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے۔ اب یہ وہ ریزنز ہیں جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے کا ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ جب ایسی باتیں کی جائیں، گناہ کی باتیں، گندی باتیں جس کے ساتھ دوسروں کی شہوت کو ابھارا جائے اور پھر بے حیائی کی باتوں سے بے حیائی کو پھیلایا جائے، تو ایسی باتیں کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو مستلق پر گئے تو واپسی پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں، اور پھر وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آئیں اور دن کے ٹائم میں، دن چڑھے، دوپہر کے وقت، دن کی روشنی میں جب وہ واپس آئیں اور بغیر کسی گواہ کے انہوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگا دی، منافقین نے، اور کچھ سادہ مسلمان بھی ان کے دھانسے میں آ گئے۔ جب مسلمان جو تھے سادہ وہ بیچارے ان کے جھانسے میں آئے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اب وہ چار تھے، دوبارہ میں آپ کو ان کے نام بتا دوں۔ ایک تو ان کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اور اس نے یہ جھوٹ اپنے پاس سے گڑا بغیر کسی دلیل کے۔ اور پھر دوسرے کون تھے؟ حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور حسان بن ثابت، اور تیسرے تھے مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یوں ہوا کہ جب انہوں نے تہمت لگا دی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس بات کا چرچا کیا، بہت زیادہ چرچا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا جاء علیہ باربعۃ شہداء چار گواہ کیوں نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو چار گواہ لانے کی شرط رکھی ہے کہ کوئی بھی جب کسی کے کردار پر انگلی اٹھائے، کسی کے کردار کے بارے میں بات کرے تو پہلے چار گواہ پیش کرے۔ جب چار گواہ نہیں ہیں تو پھر ان کو اس تہمت لگانے کی وجہ سے حد لگے گی، ان کو کوڑے لگیں گے، اور جو حد 80 کوڑے تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ام المؤمنین، مومنوں کی، مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی،
مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی ماؤں پہ جب ماں پہ تم اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، ان پر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، تو پھر لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 گواہ لانے چاہیے تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب 4 گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بڑی پیاری کی، کہنے لگے کہ 4 گواہ جو ہیں وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بغیر دیکھے کوئی خبر دے، یعنی کوئی بھی بغیر دیکھے اگر کوئی خبر دیتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مشاہدہ کرنے والے کا حوالہ دے، کم از کم مشاہدہ کرنے والے کا حوالہ دے کہ فلاں نے دیکھا تھا، اور وہ اتنی تعداد میں ہونے چاہیے کہ مشاہدہ کرنے والا جو ہے نا وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ بات کے یا اس واقعے کے سچا ہونے کا یقین ہو جائے۔ اور تہمت کی جب کسی کے اوپر لگائی جائے، کسی کے کردار پر تہمت لگائی جائے، تو اس کے لیے کم از کم 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ ایسے جنہوں نے مشاہدہ کیا ہو۔ اب یہ 4 گواہ بھی نہیں لائے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی ان کے پاس ایک بھی بندہ ایسا موجود نہیں تھا جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کوئی ایک بھی ایسا گواہ موجود نہیں تھا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو انہوں نے تہمت لگائی، اس کے گواہ بھی پیش نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تم نے اس کے گواہ بھی پیش نہیں کیے تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں جھوٹے۔ اب دیکھیں اللہ کے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کسی بندے کی نظر میں کوئی جھوٹا ہو نا تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، کیونکہ بندہ خدا تو نہیں، بندہ اللہ تو نہیں بن گیا، بندہ رب تو نہیں بن گیا، بندہ کامل علم والا تو نہیں ہے۔ اب کسی انسان کی نظر میں کوئی انسان جھوٹا ہے تو اس انسان کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے میں ڈاؤٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، کیونکہ وہ انسان کی نظر میں جھوٹا ہے نا، تو انسان کامل علم والا نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے ہاں جھوٹا ٹھہرا اور کامل جھوٹا ٹھہرا، تو اللہ تو کامل علم والا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو جو اللہ کے ہاں جھوٹا ٹھہرا وہ کبھی بھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے علم کے مطابق جھوٹا ہے۔ تو اللہ کا علم کامل علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھپی بات کا، پوشیدہ بات کا، چھوٹی سے چھوٹی چھپی بات کا بھی پتہ ہے، جو سینوں میں بات ہے، جو انسان سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق وہ جھوٹا ہے تو مطلب وہ کامل جھوٹا ہے۔ یہ الکاذبون فاولئک هم الکاذبون، اولئک میں بھی ہم ہے اور ہم میں الگ سے، یہ تاکید کے لیے، یعنی ڈبل 2 بار کہا گیا فاولئک، پس یہی لوگ، اشارہ بعید ہے اور اشارہ بعید جمع کا صیغہ ہے، اس میں بھی ہم آ رہا ہے کہ وہ لوگ، یعنی دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح ہم الگ سے آ گیا تو یہ تاکید کے لیے آیا، اور الکاذبون کے ساتھ الف لام یعنی تعریف بھی لگ گئی، لام تعریف، تو اس کا مطلب ہے یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لوگ کامل جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور جھوٹا ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو بندہ کسی پر تہمت لگائے، بغیر دیکھے کسی کے بارے میں بات کرے، اور پھر اس کے پاس گواہ بھی موجود نہ ہوں، تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے حیائی پھیلانے کا ریزن بن رہا ہے، وہ سبب بن رہا ہے بے حیائی پھیلانے کا۔ وہ سب اسباب جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان میں سے ایک سبب وہ بندہ بن رہا ہے جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، اس کے پاس گواہ موجود نہیں، عینی شاہد موجود نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے مشاہدہ کیا، تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم برے گمان کرنے سے بچو، کیونکہ برا گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، تو برا گمان بھی نہ کرو۔ یہ برا گمان کو جھوٹی بات کہا گیا، ایک اور پھر کر دینا، ایک تو گمان برا کیا اور پھر اس کو بیان بھی کر دیا کہ فلاں فلاں کے پاس کھڑا تھا، میں نے اس کو کھڑے دیکھا، فلاں عورت کے گھر فلاں آدمی آیا تھا، اب پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہے، اور اس کے گھر میں جو ہے نا 2-4 مرد آتے ہیں، ہر دوسرے دن چکر لگا کے جاتے ہیں،
اور اس عورت بیچاری کے کریکٹر پہ انگلی اٹھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرے اس بات سے۔ تو وہ بیچاری کا چاہے ایک بھائی آتا ہو، اس بیچاری کا چاہے کوئی ایسا رشتہ دار آتا ہو جو اس کا محرم ہو، یا ایسا رشتہ دار آتا ہو جو اس کا غیر محرم بھی ہو، لیکن وہ اللہ کی خاطر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوں، اور وہ بیچاری بہت نیک ہو، اور بیچاری گھر میں بیٹھی محنت کرتی ہو، کوئی اس کے گھر کام جو ہے وہ گھر میں بیٹھی کام کاج کرتی ہے، کوئی اس کے گھر دینے آتا ہے، کوئی لینے آتا ہے، اکثر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتے ہیں معاملات۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدگمانی، اور پھر بدگمانی کرنے کے بعد یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ بدگمانی کرنے کے بعد اس بات کو آگے پھیلایا جاتا ہے، اب بے حیائی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے وہ انسان۔ ایک تو اس نے بدگمانی کی، پھر اس بات کو آگے پھیلایا، اور اس نے کہا ہاں وہ فلاں عورت جو ہے نا، اس کے گھر میں 2-3 مرد آتے ہیں، ہر دوسرے دن چکر لگاتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، وہ صبح آتا ہے، رات کو پھر آتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس کو سامان دینے آتا ہے، سامان لے کے جاتا ہے، جو عورت اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے گھر بیٹھ کے جو کام کرتی ہے، اب پھر بھی اس کی عزت محفوظ نہ رہی، پھر بھی اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی۔ تو اس بدگمانی سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، اور پھر بدگمانی کو، اپنے ذہن کی پیداوار کو، اپنے ذہن کی گندگی کو دوسروں پر پھینکنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ہمارے اندر کی گندگی ہے جس کو ہم دوسروں پہ پھینک رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سے ہمارا ذہن صاف ہوتا، ہمارا نفس صاف ہوتا، ہمارا دل صاف ہوتا، تو ہمیں ایسی سوچ ہی نہ آتی، اور جب ایسی سوچ آ گئی تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں اس کو وہاں روک لو، آگے بات نہ پھیلاؤ۔ اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی مسلم معاشرے کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے مسلمان بندے کی عزت محفوظ ہو جائے، ایک طرف میرے مسلمان بندے کی عزت محفوظ ہو جائے، اور دوسری طرف میرا مسلمان بندہ گناہ سے بچ جائے، وہ اس جھوٹ سے بچ جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کامل جھوٹا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے منع کر دیتے ہیں اپنے بندے کو، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تعلق ہے، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے نفس کی حفاظت، اور پھر اس کو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو خود جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خود دنیا کے معاشرے کو جو ہے تباہ کرنے سے بچا رہے ہیں، کہ وہ اس کا سبب نہ بنے، وہ اس کا ریزن نہ بنے، اور وہ گناہ گار نہ ہو، اور وہ سزا کا مستحق نہ ہو۔ جب ہمارا رب ہماری حفاظت کرتا ہے تو ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے، اپنی سوچوں کے زاویوں کو چینج کرنا ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔